بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کی طرف سے بیماری بھی انسان کو لگتی ہے اور اللہ رب العالمین ہی شفا عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے، کبھی اللہ رب العالمین سے بیماری نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ بیماری آ جائے اس کے اوپر صبر کرنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہماری برداشت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے، اور پھر بیماری کے اندر بسا اوقات انسان ہائی وویلا کرتا ہے، بسا اوقات ناشکری والے کلمات کہہ دیتا ہے، اور بسا اوقات ایسے کلمات زبان سے نکال دیتا ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے بیماری کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بیماری آ جائے تو ایمان والوں کو اس کے اوپر صبر کرنے کا حکم ہے، کہ جب ایمان والوں کو یہی حکم ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ایمان والوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو بیماری کے اوپر صبر کرنے کا حکم ہے، اور جب مومن آدمی، مومن بندہ یا بندی صبر کرتی ہے، مصیبت کے اوپر، بیماری کے اوپر صبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر انسان کو بہت زیادہ اللہ رب العالمین بیماری کے اوپر صبر کرنے کے اوپر ثواب عطا فرمائیں گے۔ بیماریوں میں سے ایک بیماری حیض کی، بندش کی ہے، جو عموماً عورتوں کے اندر آج کل رائج ہے، اور عموماً عورتیں اس کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ ہماری غذاؤں کا ناقص ہونا ہے، کہ اکثر یہ ناقص غذا کا استعمال کرنے کی وجہ سے بیماری لگ جاتی ہے، اور چٹ پٹی چیزیں اور اسی طرح فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنک کا استعمال، اور جتنی بھی آج کل یہ لیس اور اس طرح کی یہ پاپڑ وغیرہ کا استعمال کرنا، تو یہ انسان کے لیے انتہائی مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، اور انسان کی صحت کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ ان سے حد الوسع خود بھی اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی اس سے بچانا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں نقصان دینے والی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح حیض کی بندش کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گرمی اور سردی سے بچاؤ کا نہ کرنا، کہ بسا اوقات سخت گرمی کے اندر کام کاج کرنے کی وجہ سے بھی عورتوں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، اور بسا اوقات سخت سردی کے اندر احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ پانی کا استعمال، پانی کے اندر پاؤں کو رکھنے کی وجہ سے بھی یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات اعصابی کمزوری ہوتی ہے، تو اعصابی کمزوری کا علاج اگر نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا اثر انسان کی صحت کے اوپر پڑتا ہے اور حیض کی بندش لگ جاتی ہے۔ اور پھر حیض کی بندش کے ساتھ ساتھ رحم کی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے ایک اصول و ضوابط مقرر فرمائے ہیں۔ عورت کو ہر مہینے کے اندر یہ جو تکلیف اور اذیت والی چیز ہوتی ہے، ناپاکی والے ایام آتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایام آتے ہیں تو یہ ہر عورت کے لیے یہ تکلیف کا باعث ضرور ہوتے ہیں، مگر یہ عورت کو بیماری سے بچاؤ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ جب عورت بالغ ہو جائے اور اس کو یہ ایام نہ آئیں تو پھر عورت کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، کہ اگر جو چیز نکلنی ہے، خارج ہونی ہے، اگر وہ خارج نہ ہو تو پھر انسان کے اندر، اس عورت کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان بیماریوں میں سے رحم کی بیماریاں تو بکثرت پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حمل کا نہ ہونا، عورت شادی شدہ ہو جائے اور اس کی حیض کی بندش ہو، حیض اپنے مقررہ مدت کے اندر نہ آئے تو حمل کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بیماری کا بروقت علاج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو عورت بہت جلدی وہ بوڑھی ہو جائے گی، اور جوانی ہی کے اندر اس کے اوپر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے چہرے کے اوپر جھریاں پیدا ہو جائیں گی، اور چہرہ مرجھا جائے گا، چہرہ سیاہی مائل ہو جائے گا، چہرے کے اوپر وہ بال آنا شروع ہو جائیں گے، اور بسا اوقات اور بھی طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کا علاج بروقت ضروری ہے، اور بروقت علاج بہتر ہوتا ہے کہ آدمی ہومیوپیتھی علاج کرے،
اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، انتہائی آسان ہے، اور اس میں آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ مند عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، اس کو کریں، 41 دن لگاتار یہ عمل کریں۔ اگر اس دوران ناپاکی کے ایام آ جائیں ان کو منہا کر دیں اور اپنے 41 دن پورے کریں، انشاءاللہ العزیز زندگی میں پھر کبھی دوبارہ یہ بندش حیض والی بیماری نہیں لگے گی۔ جب یہ بندش حیض والی بیماری نہیں لگے گی تو انشاءاللہ اولاد کے اندر بھی رکاوٹ جو ہے وہ اللہ رب العالمین ختم فرما دیں گے، اور رحم کی بیماریوں سے بھی نجات نصیب فرما دیں گے، اور بہت ساری مصیبتوں سے تکلیفوں سے اللہ رب العالمین نجات عطا فرما دیں گے۔ عمل انتہائی آسان ہے، لیکن تھوڑا سا وہ دیر طلب ہے، تھوڑا سا وہ کرنا کے لیے پابندی کرنی پڑتی ہے کہ لمبا عمل ہے۔ عمل انتہائی آسان، چھوٹا سا ایک دعا ہے، یا بدیع العجائب بالشفاء یا بدیع، یا بدیع العجائب بالشفاء یا بدیع، یا بدیع العجائب بالشفاء یا بدیع۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا مشکل ہے تو کرسی کے اوپر، چارپائی کے اوپر جو پاک ہو اس کے اوپر بیٹھ کے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ 1200 بار اس دعا کو پڑھنا ہے، 1200 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول و آخر 12 بار درود پاک پڑھنا ہے، 12 بار شروع میں اور 12 بار آخر کے اندر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں 1200 بار یہ دعا پڑھنی ہے، یا بدیع العجائب بالشفاء یا بدیع۔ آپ یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد ایک گلاس پانی کا لے کے پہلے ہی اپنے پاس رکھا ہوا ہو، اس کے اوپر آپ دم کر لیں اور وہ پانی پی لیں۔ 41 دن لگاتار یہ عمل کریں، اور وہ عورت جو خود مبتلا بھی ہے، جو اس مرض کے اندر مبتلا ہے، جو اس مرض کا شکار ہے، وہ عورت خود کرے۔ اگر کسی وجہ سے عورت کو خود کرنا مشکل ہے تو کوئی دوسرا آدمی بھی عمل کر کے دے سکتا ہے، مگر لگاتار 41 دن یہ عمل کرنا ہے، لگاتار 41 دن یہ عمل کریں۔ اور جب یہ دعا روزانہ پڑھ لیں 1200 بار، اول و آخر درود پاک پڑھ لیں 12 بار، تو پھر وہ پانی کے اوپر پھونک مار کے وہ پانی پی لیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ میں تجھ سے اس دعا کی برکت سے عافیت مانگتی ہوں، اور میں تجھ سے شفا مانگتی ہوں، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما اور اس مرض سے نجات نصیب فرما۔ روزانہ اللہ سے دعا بھی مانگیں، انشاءاللہ العزیز 41 دن کے عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین اس بیماری سے بھی نجات نصیب فرما دیں گے، اور آئندہ انشاءاللہ زندگی میں یہ بیماری نہیں لگے گی، آئندہ کے لیے بھی اللہ رب العالمین محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔